نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں تعلیم فرماتا ہے کہ کوئی کیا کرے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو دیتا ہے، جس میں کوئی مومن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور حکم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور ایک حکم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ جب کوئی حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس سے برائی ختم ہوتی ہے جو کہ عمل کی برائی ہوتی ہے، اور جب کوئی تعلیم کی زندگی گزارتا ہے تو اس سے حرام، بے دینی، گناہ یہ ختم ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے اہل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حکم کے خلاف زندگی گزارنا بند نہیں کرتا، اسے کیا پتہ کہ جب تک برائی زندگی میں رہتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے وہ اہل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح جب حکم کی تعلیم کے خلاف بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس میں گناہ رہتا ہے، اور گناہ رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کے اہل نہیں ہوتا۔ شہد میں اگر سرکہ ڈال دیا جائے تو خرابی ہے، اسی طرح اگر مومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز ہو تو یہ محبت کے منافی ہے۔ جدھر اللہ کی محبت ہے ادھر محبت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی محبت کے خلاف دو چیزیں ہیں، ایک برائی ہے اور ایک حرام عیب ہے، یہ دونوں ختم ہونے ضروری ہیں۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ جب کوئی اپنے آپ کو جنتی نہیں بناتا تو وہ دوسرے کو جنتی بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ دین ہے، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے جس طریقے میں کوئی جنتی بنتا ہے تو آگے جنتی بنانے کے قابل ہوتا ہے، اور جو دین کے مطابق اپنے آپ کو جنتی نہیں بناتا، جہنمی بناتا ہے، تو وہ آگے پیروکار ہے شیطان کا، وہ آگے جہنمی بنانے کے تو قابل ہوتا ہے، جنتی نہیں کسی کو بنا سکتا۔ یہ دو باتیں ہیں، اپنے آپ کو
جہنمی ہونے سے بچانا ہے وہ کیسے ممکن ہے، اور جنتی ہونے پر آگے اپنے اہل و عیال کو اور اپنے یاروں دوستوں کو جنتی بنانا ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ اتباع میں ایک برائی کا ختم کرنا ہے اور اتباع میں ایک حرام کا ختم کرنا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، اسے برا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی برائی جانتا ہے، کوئی حرام عیب جانتا ہے تو وہ دنیا کا پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے، دین کی تعلیم اس میں نہیں ہوتی۔ دین کی تعلیم میں عام باتیں نہیں ہیں، دین کی تعلیم میں خاص باتیں ہیں۔ خاص باتوں سے مطلب پتہ کیا ہے؟ خاص باتوں سے مطلب یہ ہے کہ میاں کی بیوی ہے اور بیوی کا شوہر ہے، بس۔ باقی ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں آپس میں، انسان، عورتیں، مرد جتنے بھی ہیں، یہ خاص نہیں ہیں۔ اسی طرح دین میں ایک استاد ہے اور دین میں ایک شاگرد ہے، استاد کا شاگرد ہے اور شاگرد کا استاد ہے، یہ خاص باتیں ہیں۔ اسی طرح دین میں ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ کے بندے ہیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے امتی ہیں، یہ خاص ہیں۔ عام کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے شاگردوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جب کوئی اس بات کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اسے بچانے کی تعلیم نہیں ہوتی، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ مقصد تعلیم کا یہی ہے کہ جسے تعلیم ہو گئی ہے وہ خود بھی بچ گیا ہے، کس سے؟ جہنم سے، اور اس نے اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لیا ہے، کس سے؟ جہنم سے۔ وہ خود بھی بچ گیا ہے جہنم سے، استاد، اور اس نے اپنے شاگردوں کو بھی بچا لیا ہے جہنم سے۔ یہ ہے وہ خاص بات۔ دو چیزیں ہیں، ایک برائی ہے اور ایک حرام عیب ہے۔ جب کوئی حکم کے خلاف کرتا ہے تو یہ برائی ہوتی ہے، اور جب کوئی تعلیم کے خلاف کرتا ہے تو یہ عیب ہوتا ہے۔ تعلیم کے خلاف جب استاد کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور شاگرد اس کا جو ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب شوہر برائی سے بچتا ہے تو اس کی بیوی کامیاب ہو جاتی ہے، وہ جنتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ جب اپنی برائی جانتا ہے، اپنی کمی جانتا ہے جو کہ تعلیم کی کمی ہوتی ہے، تو اس کا شاگرد جو ہوتا ہے اس کی کمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب استاد اپنی تعلیم کی کمی نہیں جانتا، استاد تعلیم کے خلاف اپنی کمی نہیں جانتا، اس کے شاگرد سے کبھی کبھی دور نہیں ہو سکتی، اس میں موجود رہتی ہے جب تک استاد اپنی تعلیمی کمی نہیں جان لیتا۔ جب استاد اپنی تعلیمی کمی بیان کرتا ہے تو یہ اونچا استاد اور اونچے استاد کی اونچی توبہ ہوتی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اس کے شاگرد کی کمی دور ہوتی ہے۔ اور جب وہ اپنی کمی بتاتا ہے
تو یہ شاگرد کی کمی دور ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے استاد کی خوبی بتاتا ہے تو شاگرد میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شاگرد وہ ہے جس سے استاد کے فیض میں اس کی کمیاں دور ہوئی ہیں، اور استاد وہ ہے جس کی وجہ سے شاگرد میں خوبیاں پیدا ہوئی ہیں۔ خوبیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جب استاد اپنے استاد کی خوبیاں بتاتا ہے۔ یہ خوبیاں جو بتانا ہے استاد کی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شاگرد میں خوبیاں پھر پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب تعلیم کی وہ کمیاں بتاتا ہے تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے؟ شاگرد میں کمیاں جو ہیں تعلیم کی وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آئیے اب دوسری بات جانیں۔ جب شوہر اپنی برائیاں مٹاتا ہے، اپنی برائیاں ختم کرتا ہے، تو اس کی بیوی جو ہے جنتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جنتی بنوں نا اور میری بیوی جنتی بن جائے، تو وہ یہ نہیں سنتا کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جب کوئی اپنے آپ کو جنتی بناتا ہے تبھی تو وہ بیوی کو جنتی بنانے کے قابل ہوتا ہے، اپنی برائیاں ختم کرتا ہے، تو بیوی میں برائیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ جنتی ہو جاتی ہے۔ اور جو شوہر اپنی برائیاں نہیں مٹاتا، وہ بیوی کی برائیاں کیسے ختم کرتا ہے؟ کیونکہ شوہر نے بیوی کو جنتی بنانا ہوتا ہے، خود وہ جہنمی ہوتا ہے، اس کی بیوی کیسے جنتی ہو سکتی ہے؟ یہ دو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اب لطیف بات جو ہے، باریک بات جو ہے وہ ذرا سنیں۔ وہ یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جو گناہ دیکھے اسے اپنے ہاتھ، اپنی زبان یا دل میں برا جانے۔ یہ ضروری ہے بدلنا جو ہے۔ اسی طرح فرمایا مسلمان وہ ہے، آگے خبر یہ بتائی گئی ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، جنتی ہو جائیں، گناہ سے بچ جائیں، ان کی تعلیم ہو جائے۔ یہ ہے مطلب۔ جیسے وہاں فرمایا کہ برائی کو بدل دو اپنے ہاتھ سے، برائی کو بدل دو اپنی زبان سے، اگر یہ نہ کر سکو تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو۔ اسی طرح مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اس کی بیوی ہو تب محفوظ ہو جائے، اس کا شاگرد ہو تب محفوظ ہو جائے۔ محفوظ تو جہنم سے ہونا ہے، محفوظ تو جہنم کے عذاب سے ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ محفوظ ہم نے جہنم سے نہیں ہونا، جنت سے ہونا ہے۔ اور بھائی محفوظ جہنم سے ہوں گے تو جنت ملے گی نا، اگر جہنم سے محفوظ نہ ہوئے تو جنت کیسے ملے گی؟ اسی طرح اگر تعلیم سے علم نہ ہوا تو اللہ کے بندوں کا ساتھ کیسے ہوگا؟ یہ باتیں تعلیم میں اور ہوتی ہیں اور ترجمے میں اور ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ترجمہ پڑھا ہے، اس ترجمے میں یہ بات ہے کہ وہ جی کسی کو حفاظت میں لانا ہے تو کیسے لایا جائے گا؟ پتہ نہیں وہ کیسے لانا چاہتا ہے، چوری کھلا کے لانا چاہتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں بتا کے لانا چاہتا ہے۔ وہاں تو اللہ کا حکم ہے اور وہاں تو حکم کی تعلیم ہے، وہ حکم بتانا ہے، حکم کی تعلیم میں حکم کی تعلیم بتانی ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ استاد جو ہوتا ہے وہ اپنی تعلیمی کمیاں دور کرتا ہے تو اس شاگرد جو ہے اس میں حکمی کمیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور جب استاد اپنے استاد کی خوبیاں بیان کرتا ہے، اللہ نبی رسول کی رحمتیں جو کہ تعلیم میں دی گئی ہیں وہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟
شاگرد میں خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ جنتی صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب شوہر اپنی بیوی کی تعلیم کرتا ہے تو پتہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ اپنی برائیاں وہ ختم کرتا ہے اور اپنی بیوی کی تعلیم کرتا ہے کہ یہ اس طرح میں اپنی برائیاں ختم کرتا ہوں، تو بھی اس طرح اپنی برائیاں ختم کر۔ اور جب تک شوہر اپنی برائی نہیں ختم کرتا تو بیوی کی برائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس کی برائی جو ہے وہی تو بیوی کی برائی بنتی ہے۔ اگر یہ گندا کام کرتا ہے تو یہ گندا کام ہی تو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کی برائی بیوی کے ساتھ برائی ہے اور اس کا بھلا بیوی کے ساتھ بھلا ہے۔ اسی طرح استاد کا تعلق شاگرد کے ساتھ ہے، اسی طرح شاگرد کا تعلق استاد کے ساتھ ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہم اپنے گناہ کو پرے کریں، اس سے گناہ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان ہمیں اس لیے دی ہے، اس سے گناہ نہ کریں، گناہ کو اس سے پرے کریں۔ جب زبان سے اور ہاتھ سے گناہ پرے ہو جاتا ہے تو بندے کی برائی جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور بندہ تعلیم کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا اہل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کا گھر ہی ہے جس میں کوئی جنتی ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کا گھر ہی ہے کوئی جہنمی ہو جاتا ہے۔ آئیے دیکھ لیجئے کون جنتی ہو گیا ہے اور کون جہنمی ہو گیا ہے۔ آئیے دیکھ لیجئے اس بات کو، یہ دنیا میں ہو جاتا ہے۔ مثال، جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں اس کی بیوی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ اب یہ بیوی میں کمیاں پاتا ہے، اس لیے کمیاں پاتا ہے اور کمیاں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی کمیاں دور کی ہوتی ہیں۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور بیوی جب کہتی ہے تو 2 اور 2 5 کہتی ہے۔ یہ جیسے ہی اس کے 5 کو سنتا ہے اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ یہ 5 نہیں یہ 4 ہیں۔ اور جس شوہر نے 2 اور 2 4 نہیں جانے ہوتے، بیوی 5 کہہ دے تب مان لیتا ہے، بیوی 6 کہہ دے تب مان لیتا ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ بیوی 0 کہہ دے وہ تب مان لیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب اسے کچھ پتہ نہیں ہے تو بیوی کو یہ کیا پتہ دے گا؟ جب یہ جنتی نہیں ہوا اپنی بیوی کو جنتی کیا کرے گا؟ اس لیے فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ یہ نبی رسول معلم مزکی ہے جو تجھے تعلیم دے گا۔ تعلیم میں عیب حرام وہ ختم ہوتا ہے اور عمل میں برائی ختم ہوتی ہے۔ اب شوہر کو 2 اور 2 4 کا عمل پتہ ہوتا ہے، اپنی بیوی میں 2 اور 2 جو 5 ہوتے ہیں اسے نکال دیتا ہے۔ نکال دیا نا، کوئی مشکل تو پیش نہیں نہ آئی، اور اگر اسے نہیں پتہ ہوتا ہے نکال ہی نہیں سکتا۔ جنت عمل کی بنا پر ہے، جنت عمل کی بنا پر ہے، اور یہ عمل کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ جو استاد ہوتا ہے اس پر ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کے بندے پر ایمان نہ ہو کہ وہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے اللہ نبی رسول کی ساری باتیں تعلیم میں بتانی ہیں، کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس حکم ہوتا ہے اور حکم کی تعلیم ہوتی ہے۔ نہ وہ حکم بدل سکتا ہے، نہ وہ حکم کی تعلیم بدل سکتا ہے۔ نہ اس کے پاس غصہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس پیار ہوتا ہے، نہ اس کے پاس یہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس وہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے یہ تعلیم دینے کے لیے چیزیں دی ہوتی ہیں۔ اور شوہر جو ہے وہ بیوی کے عمل کی اصلاح اس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ پروردگار نے بیوی دی ہوتی ہے، بیوی دی ہوتی ہے، ورنہ کوئی اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اللہ نے اسے بیوی دی ہوتی، بیوی کی وہ اصلاح اس لیے کر سکتا ہے کہ بیوی کا عمل اس کے لیے ہے اور اس کا عمل بیوی کے لیے ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔
ایک کے عمل میں بھی کمی آ جائے دوسرے کا عمل رک جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگ یہ کہتے ہیں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی برائی ختم کی ہے تو وہ بیوی ہے کی ہے تو یہ شوہر نے اس کی ختم کی ہے. برائی میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں, ہاتھ آ جاتا ہے یا زبان آ جاتی ہے. اور جب کسی کی برائی ختم ہوتی ہے تو اس کی کمائی جو ہے برائی کی وہ ختم ہو جاتی ہے, اور ختم کرنے والی جو دولت زبان اللہ نے دی ہے اس سے یہ ختم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو زبان سے کہتا ہے اور بیوی زبان سے میاں کو بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ میں سمجھ گئی ہوں, یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. یہ 2 چیزیں ہیں بنیادی, زبان اور ہاتھ. یہ 2 چیزیں ہیں. من کو من کرا, جب تم میں سے کوئی عیب برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اسے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, تو اگر اس کی استعداد نہیں فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ, اپنی زبان. ہاتھ سے روکنا جو ہے یہ بھی تعلیم ہے. تعلیم کی جگہ پر یہ باتیں ہیں, لیکن تعلیم ہوتے ہوتے ان باتوں کا پتہ چلتا ہے. تعلیم کی جگہ پر, اور جدھر تعلیم کی جگہ ہی نہیں ہے ادھر عمل ہے. بیوی نے عمل کر کے دکھانا ہے, شوہر نے عمل کر کے دکھانا ہے. ادھر ہم کیا کہیں گے عمل کی جگہ, وہاں عمل سے روکے گا اور یہاں تعلیم سے روکے گا. مسئلہ تعلیم کے اندر ہے, عمل سے یہ کیسے روک سکتا ہے؟ جدھر عمل کی بات ہے وہاں عمل سے روکے گا, وہاں زبان اور ہاتھ عمل کر کے دکھائے گا. اور جدھر تعلیم کی بات ہے ادھر زبان اور ہاتھ تعلیم کر کے دکھائے گا. ہر جگہ اپنی ہے. اب میاں جب بیوی کو جنتی بنا لیتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اب گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب کیا ہے وہاں کمیاں ہیں, بیوی میں کمیاں ہیں اور شوہر اس کی کمیاں دور کریں. پہلے اپنی کمیاں دور کرے گا, کیوں؟ وہ صحبت میں آتا جاتا ہے, وہ اللہ کے بندوں میں بیٹھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نبوت, رسالت اور ولایت یہ ساری چیزیں عطا کر کے بندوں کو اس لائق کیا ہے کہ وہ کیا کریں, برائیاں ختم کریں, وہ کیا کریں, حرام عیب مٹائیں. اب اللہ کا بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو مخلوق عیب والی ہے, مخلوق میں کمیاں ہیں. شوہر جب اپنی بیوی کی کمیاں دیکھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, شوہر اپنی بیوی کی کمیاں نکالتا ہے. کمیاں نکالنے میں کمیوں پر وہ کیا کرتا ہے, حوصلہ, صبر, ایک دم نہیں اسے بڑا کرتا کھینچ کر, ایک دم اس کی کمیاں نہیں نکالتا, تعلیم سے کمیاں نکالتا ہے. تعلیم جیسے جیسے ہوتی چلی جائے گی اپنے آپ ہی کمیاں نکلتی چلی جائیں گی. وہ تعلیم سے کمیاں نکالتا ہے, اور جب اس کی کمی نکل جائے گی پھر وہ کیا کہے گی, 2 اور 2 4 کہے گی. اگر یہ خود جنتی نہیں ہوتا اسے جنتی نہیں بنا سکتا. پتہ جنتی کیا ہے؟ کسی کی کمی نکالنا اور اپنی کمی سے توبہ کر لیں, بس یہی ہے جنتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں کیا لوہے کے چنے چبانے پھر جنتی ہوگا, پاگل ہو گئے. جنت دینے والا تو اللہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت حاصل کرنے کا. جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی کمیوں کو چھوڑتے چلے جانا, بس اسے ہم توبہ کہتے ہیں. جب بیوی توبہ کرتی ہے وہ جنتی ہو جاتی ہے, اور جب مرد توبہ کرتا اپنی کمیوں سے وہ جنتی ہو جاتا ہے. اتنی سی بات ہی ہے, اس میں اور کون سی بات ہے؟ تو یہ عطا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے. جب شوہر بیوی کے پاس ہوتا ہے تو کیا کرے, حوصلہ رکھے, اور اس کی جو کمیاں ہیں وہ کمیاں اپنے اللہ کے حضور لا کر اسے اللہ سے معافی دلاتا چلا جائے. بس یہی بہت ہے. خود بھی اللہ کے حضور پہنچے اور خود بھی معافی مانگتا چلا جائے, یہ بہت ہے. کمیاں چھوٹتی چلی جائیں. اور جب پھر شکر کا ذکر کرے, شکر کا جب ذکر کرے تو اپنے نبی رسول کی خوبیاں بتائیں, اپنے اللہ کی خوبیاں بتائیں,
اپنے اللہ اپنے نبی رسول کی صفات کا ذکر کرے، اپنے بڑوں کا ذکر کرے۔ اب کیا ہوگا؟ پہلے برائیاں ختم ہوئی ہیں کہ اس نے بھی برائیوں میں توبہ کی ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو بھی برائیوں میں کیا کروایا؟ توبہ کروائی ہے۔ اب کیا کرے؟ اپنے بڑوں کی خوبیاں بیان کرے۔ جب یہ اپنے بڑوں کی خوبیاں بیان کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے شاگردوں میں اور اس کی بیوی میں اللہ پروردگار کی رحمت برکت والی وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، جس کے بارے میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندوں کی صفات جو ہیں اس کا رنگ پیدا ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ استاد بھی کامیاب ہوا ہے قیامت والا، اور بیوی بھی کامیاب ہوئی ہے قیامت تک والی، دونوں کامیاب ہو گئے۔ آئیے اس بات کو جانیں، برائی ہو جائے تو اللہ کے حضور توبہ کریں۔ توبہ کیا ہے؟ عمل سے وہ برائی ختم کر دیں، اور تعلیم میں کمی ہو جائے تو تعلیم حاصل کریں۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ عیب ختم ہو جائے گا، عیب مٹ جائے گا، اور جس کی برائی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اور پھر جنتی ہونے کے بعد جس کا عیب مٹ جاتا ہے وہ اللہ کے بندوں کا ساتھی ہے، اللہ کے بندوں کا رفیق ہے۔ یہ دو دولتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جب گھر میں جایا کرو تو جب اللہ پروردگار نے ہمیں عیب رکھا ہے، عیب سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عیب سے حرام ہوتا ہے اور ایک عیب سے برائی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ہم میں رکھا ہوا ہے، یہ ہم میں موجود ہے۔ کیوں؟ ہم اللہ نہیں ہیں، ہم بے عیب نہیں ہیں، ہم عیب والے ہیں اور اللہ بے عیب ہے۔ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کبھی یہ نہیں جاننا کہ میں بے عیب ہوں۔ ہم بے عیب نہیں ہیں، اللہ بے عیب ہے، ہم عیب بھرے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں ہمیں رکھی ہوئی ہیں، ہم میں برائی بھی ہے، برائی کو جب ترک کرتے ہیں تو یہ توبہ ہوتی ہے، اور عیب حرام کو جب ترک کرتے ہیں تو یہ بھی توبہ ہوتی ہے۔ ایک توبہ تعلیم کی کمی کی ہے، اور ایک توبہ جو ہے وہ برائی ہونے کی ہے کہ عمل میں برائی ہے۔ اب شوہر پر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی برائی بھی ختم کرے اور اپنی بیوی سے بھی برائی ختم کرے۔ کیسے ختم کرے؟ حوصلے سے ختم کرے۔ اسے جانے کہ اس میں برائی ہے، جس طرح مجھ میں برائی ہے، جس طرح میرا اللہ میری برائی جو ہے وہ معاف کرتا ہے، اسی طرح میں اس کا شوہر ہوں، میں بھی کیا کروں گا؟ اس کی ہر برائی معاف کرتا چلا جاؤں گا، اور اسے اللہ کی طرف لا کر اور برائی ختم کرانے کا جو طریقہ حکم اللہ کا ہے وہ اسے بتاؤں گا۔ جس طرح میں نے اللہ کا حکم مانا میری برائی ختم ہو گئی ہے، اسی طرح جب یہ بھی اللہ کا حکم مانیں گی اس کی بھی برائی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ والا طریقہ ہے۔ جب کسی کو یہ آ جاتا ہے، اب وہ حکم کی تعلیم کے خلاف اس نے جو حرام عیب کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک پہلے جنتی کوئی نہیں ہو جاتا، جنت میں اللہ کے بندوں کا ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ علم میں اللہ کے بندوں کا ساتھ ہے۔ یہ بادشاہی زندگی تیسری زندگی ہوتی ہے جو کہ علم حقیقی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔ اب گھر میں جب ہم جائیں تو جدھر اپنی برائی ہم نے ختم کی ہے ادھر اپنے اہل و عیال میں سے بھی برائی تعلیم سے جو کہ حکم کی تعلیم ہے اسے ختم کرتے چلے جائیں۔ یہ گھر جنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ جو گھر دنیا میں جنت ہے وہی گھر آخرت میں جنت ہوتا ہے، اور جو دنیا میں جہنم ہو گیا ہے وہ آخرت میں جنت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے گھروں میں داخل ہو تو جنت کے گھر میں داخل ہوا کرو کہ اللہ نے وہاں اچھی عورت جو رکھی ہے یہ ہمارے لیے دنیا آخرت ہے۔ دنیا آخرت سے مراد یہ کہ دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے، اور جدھر بیوی اچھی نہیں ہوتی نہ اس کی دنیا اچھی ہوتی ہے نہ اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ دنیا میں جو جنت رکھی ہے کس نے بنانی ہے؟ جنت یہ شوہر نے بنانی ہے، اور اللہ کے بندوں کا ساتھ جو ہے یہ اللہ کے بندے نے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو ساتھ جو اللہ نے ہمیں دیے یہ رحمت اور بھلے کے ساتھ ہیں۔ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے، شوہر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، شوہر سے جو نکلتا ہے وہ بیوی کی برائی ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور استاد سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم وہی ہوتا ہے، وہی کی تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو اس کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں۔ وہ جدھر اپنے نفس کو برا کہتا ہے ادھر وہ
یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ پروردگار نے ہم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. بڑے کم لوگ اس بات کو جانتے. ہم سب کو اللہ نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام جب کہتے ہیں اپنی بات تو کہتے ہیں اللہ ہم سب نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سب نفس جتنے بھی ہیں ایک ہی نفس سے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. اولاد آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ نعوذ باللہ من آدم علیہ السلام نے اپنی جان پر ظلم کیا یعنی وہ ظالم ہے. اولاد نہیں کہہ سکتی. اولاد کو جب آدم علیہ السلام کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو ظالم ہے، یہ تو نے جو قتل اپنے بھائی کو کر دیا قاتل ہے، تو ظالم ہو گیا ہے. وہ استاد تو اپنے شاگرد کو ظالم کہہ سکتا ہے. شوہر تو اپنی بیوی کو وہ بات کہہ سکتا ہے جو شوہر کو اجازت ملی ہوئی ہے. بیوی شوہر کو نہیں کہہ سکتی، شاگرد استاد کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر وہ جانتا ہے استاد کہ ہم سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ اپنے نفس کو بھی تو برا کہتا ہے نا. وہ اپنے نفس کو بھی برا کہتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ اللہ کے خلاف جانے والا ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف جانے والا ہے، اسے کبھی خیر نہ جانا. نفس ہمیشہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے. جب وہ اپنے نفس کو برا کہتا ہے تب یہ ٹھیک ہے، کہنا چاہیے. اور جب وہ اپنے شاگرد کے نفس کو اس طرح دھیان دلانے کے لیے کہ اللہ ہی بے عیب ہے، ہم میں عیب موجود ہے کہتا ہے تو یہ بھی رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں ہوتا. آئیے اس بات کو جانتے ہوئے اپنی گھر والی کی اصلاح کریں اور اس بات کو جانتے ہوئے اپنی اصلاح کریں. جب اپنے نفس کی کوئی اصلاح کرتا ہے تو اس کے شاگرد کی اصلاح ہوتی ہے، اور جب کوئی اپنی برائی چھوڑتا ہے تو اس کی بیوی اس کے اہل و عیال کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہی تو وہ عطا ہے جو اللہ اپنے بندے کو حکم میں بتاتا ہے کہ اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.